بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھتے ہوئے ہر قسم کی ناگہانی آفات سے، وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج اس ولاگ میں ہم بات کریں گے انیمیا، مطلب کہ بچوں میں جو خون کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہومیوپیتھک پروفیسر ڈاکٹر عدنان علی دارٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک ایشو ہے بچوں میں خون کی کمی کا، اس پہ تھوڑی سی بریفنگ دیں اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے نالج کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ یہ بچے پیدائشی ایسے ہوتے ہیں یا کہ بعد میں بھی ان میں یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے؟ جی تھینک یو۔ انیمیا جو ہے وہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، جیسے تقریباً اس وقت بہت سی ایسی مائیں ہیں جو خود انیمک ہیں، تو ان کی وجہ سے بچوں میں تھیلیسیمیا مائنر، مطلب ایک پہلے درجے کا خون کی کمی کا شکار پیدا ہوتے ہیں وہ بچے۔ اور جب ماں باپ دونوں میں خون کی کمی ہو، دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہو، تو بچہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا، مطلب وہ خون کے، اس کے جسم میں خون پیدا کرنے کی صلاحیت ہی کم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد بچے بعد میں کسی مرض کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے انیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے جگر کی بیماریوں کی وجہ سے، ذاتی طور پہ ہڈیوں کا گودا جہاں پہ خون بنتا ہے ان کی کسی مرض کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر تیلی کی خرابیوں، بیماریوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد بعض طرح کے انفیکشن جیسے ٹائیفائڈ بخار ہے، جیسے یرقان ہے، ہیپاٹائٹس وائرل انفیکشنیں ہیں جگر کی، اسی طرح جسم میں مختلف طرح کی پیچیدہ امراض جو ہیں، گردوں کے امراض، ان کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہوتی ہے۔ اور بچوں میں غذا کھانے کے بعد غذا کے ہضم جذب نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں میں سویئر ڈائریا یا وامٹنگ والے کرنے والے بچے بھی اس کی خون کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہیبیچل انفیکشن اور الرجیوں کا شکار بچے جو ہیں وہ بھی خون کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ اور بہت سے خون کی کمی کا شکار بچے جو ہیں وہ مسلسل بیمار رہتے ہیں۔ تو بچوں میں خون کی کمی کو ریکور کرنے کے لیے جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں وہ ہیں، بچوں کو چھوٹی عمر سے کھجور کا ملک شیک پلانا شروع کر دینا چاہیے۔ اس کو سٹین کر لیں تاکہ اس کے اندر جو اس کے چھلکے ہیں وہ بچے کے حلق میں لا کے اس کو قے نہ آ جائے۔ تو اس طرح مطلب بچے کو 2 کھجور یا 1 کھجور کا 1 کپ دودھ میں شیک روزانہ پلائیں، اگر وہ ویسے نہیں پیتا تو چمچ کے ساتھ زبردستی پلا دیں۔ اسی طرح بچوں کو سیب روزانہ کھانے کا عادی بنا دیں جب اس کا موسم ہو، جیسے یہ جو گرمیوں کا اینڈ پہ برسات کا جو موسم ہوتا ہے، اس وقت نیا سیب کا پھل مارکیٹ میں آتا ہے اور تقریباً 3 ماہ تک یہ موجود رہتا ہے نیا پھل، پھر اس کے بعد سٹور کا سیب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 ماہ بچوں کو سیب ضرور کھلانا چاہیے۔ اسی دوران انار، جیسے ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجاب کا دیسی انار یا پاکستان پورے میں دیسی انار جو ہے وہ پکتا ہے، تو اس موسم میں بچوں کو وہ بھی کھلا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے بچوں کو بعض اوقات انسٹنٹ ریلیف کے لیے آئرن سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں محفوظ طریقہ یہ ہے، ڈاکٹر شسلر تھے جنہوں نے تحقیق کی کہ جب انسانی جسم میں ان آرگینک منرلز کم ہو جاتے ہیں تو ان کو کس طرح ہم دے کے ان کی کمی پوری کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی یا خون کی کمی ہو گئی، تو انہوں نے ایک تجربہ کیا، بلکہ بہت ایک لمبا عرصہ زندگی کا تجربات کیے کہ انسانی جسم کو جلائے جانے کے بعد ان کی جو راکھ ہوتی تھی وہ ان پہ انالیسس کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کیلشیم فاسفوریکم جو ہے، کیلکیریا فاس، کیلشیم فاس جو ہے، یہ مرکب فارم میں جب ہڈیوں کے گودے میں موجود ہوتا ہے، تو یہ خون پیدا کرنے کا بنیادی ان آرگینک منرل ہے جو تراب، مطلب میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے جو زمین سے ڈسٹ پارٹیکل اکٹھے کروا کے منگوائے گئے، ان میں
12 طرح کے مرکب فارم میں منرلز ملتے ہیں انسانی جسم کے جلائے جانے کے بعد، جو ان کی راکھ بچتی ہے اس کے انالیسس سے یہ پتہ چلا، اور 27 طرح کے اسینشیلز ہیں، جیسے آئرن ہے یا یہ کاپر ہے یا زنک ہے یا اس طرح کی دھاتیں اور معدنیات ہیں۔ تو جو مرکب فارم میں منرلز ہیں ان میں کیلشیم، فاسفورکم، ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہے وہ بناتی ہیں، تو یہ منرل خون کی کمی کا بنیادی منرل ہے۔ اس کے بعد آئرن، فاسفورکم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ میں اس لیے اس کو ہومیوپیتھی کی طرف لے جا رہا ہوں کہ مرکب فارم میں آپ کو یہ منرلز ہومیوپیتھی میں ہی ملیں گے، کیونکہ 18ویں صدی میں جب اس پہ تحقیق ہوئی انسانی جسم میں منرل ڈیفیشنسی، تو اس میں خون کی کمی بھی زیر بحث آئی۔ تو اس وقت انالیسس سے پتہ چلا کہ خون کی کمی صرف آئرن ڈیفیشنسی سے نہیں ہوتی، یہ ایک سیکنڈری پرابلم ہے۔ پرائمری جو ہے وہ ہڈیوں کے گودے کے اندر جو پروڈکشن یونٹ ہے، وہ اگر پروڈکشن نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کیلشیم فاسفورکم کی کمی ہے۔ کیلشیم فاسفورکم اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے گا، مطلب اس کو فنکشنل بنائے گا، وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور جو ہے ہومیوپیتھی کے، وہاں سے آپ کو ٹیبلٹ فارم میں ملے گی کیلشیم فاسفورکم 3x میں یا 6x میں۔ یہ کیلشیم فاسفورکم کو زمین میں معدنی سورس سے لے کے اس کو تقریباً 1000 دفعہ جب 1000 گنا باریک کرتے ہیں، ٹریچوریٹ کرتے ہیں، تو یہ 3x کہلاتا ہے۔ تو اس فارم میں یہ ایبزاربنگ سبسٹینس ہے، یہ آسانی سے معدے سے جذب ہو کے اندڑیوں سے خون میں شامل ہوگا، اور یہ اتنا باریک ذرا ہوگا کہ متعلقہ خلیے اس کو آسانی سے جذب کر سکتے ہیں۔ جسم کو اس کو کیلشیم اور فاسفورس اکٹھا کرنے کے لیے، مرکب بنانے کے لیے بھی محنت نہیں کرنا پڑے گی، یہ بنا بنایا پارٹیکل جسم کو دیا جا رہا ہے، تو یہ آسانی سے ہڈیوں میں اور ان کے گودے تک پہنچ کے ان کو فنکشنل کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جو آئرن فیرم فاسفورکم۔ تو اس میں جو اس کا کمبینیشن فارم ہے، مطلب جس میں یہ دونوں اکٹھے ہیں، وہ بایوپلاسٹن 21، جو ڈاکٹر ولمر شعبے کمپنی نے جسے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ تو بایوپلاسٹن 21 کی جو گولیاں بچوں کو ٹیتھنگ پرابلم میں دیتے ہیں، اس میں یہی دو منرلز ہیں، کیلشیم فاسفورکم اور آئرن فاسفورکم۔ تو یہ دونوں فارماسیوٹیکل انڈسٹری دنیا میں کسی بھی شعبے کی ہے، اس میں دی بیسٹ ہیں ایبزاربنگ سبسٹینس کے طور پہ کیلشیم اور آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو منرلز ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ میں ایک بہت بڑی خوبی ہے، وہ یہ کہ میں نے جو بھی آج تک پوچھا آپ نے بہت ڈیپ جا کے بتایا، اور سننے والوں کو وہ بہت ایزی سمجھ آ جاتا ہے، اور یہ ہر بندہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنس ملے اور وہ بہت زیادہ میڈیسن سے بچ جائیں اور وہ قدرتی چیزوں کے اوپر آ اور جائیں۔ ڈی ٹریک ہونے سے بچ جائیں۔ جیسے پچھلے دنوں میرے پاس ایک دوست آئے میرے، حافظ صاحب، تو ان کے نا 8 سال کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو وہ گلہ کرنے آئے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو فون کیا، آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی، کسی وجہ سے نہیں کی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کسی بندے نے رہنمائی نہیں کی کہ ہم اپنے بچے کے بخار کا علاج کہاں سے کروائیں۔ بڑے ڈاکٹروں سے دوائیاں کھلاتے رہے، چھوٹے ڈاکٹروں سے کھلاتے رہے، وہ دوائیوں سے ہی وہ کہتے ہیں کمپلیکیٹ ہوتے ہوئے وہ بچہ سیویئر ہوا، چلڈرن ہاسپٹل لاہور لے گئے، اور وہاں جاتے 1-2 دن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مطلب بعض بات میڈیکیشن کے معاملے میں ہمیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، اب اس معاملے میں ہم پھنس گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے لیے مفید ہوں گی، اور ہمارے اجر کا سبب بنیں گی اللہ کے ہاں۔ تو اور ہم انشاءاللہ تعالی پراپرلی اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو علاج معالجے میں کسی بے راہ روی کی طرف جانے سے بچا پائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اسی کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں ختم۔ تو جاتے جاتے چھوٹا سا میسیج وہی ہمارا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت 5 نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔